ناظرین کرام، قرآن مجید کے پہلے پارے میں سورہ البقرہ کا مشہور واقعہ، بلکہ جس کی بنیاد پہ اس سورہ مبارکہ کا نام سورۃ البقرہ ہے، وہ ہے گائے والا واقعہ۔ اختصار کے ساتھ واقعہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل کے لوگوں میں ایک بندہ قتل ہو گیا، اور اس کے بارے میں پتہ نہیں چل سکا کہ یہ کس نے قتل کیا ہے۔ اس کے جو قریبی عزیز تھے، جس میں اس کا ایک بھتیجا بھی شامل تھا، اس نے کیس دائر کیا اس وقت کی عدالت میں۔ جب معاملہ کلیئر نہیں ہو سکا تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ جو موسیٰ علیہ السلام ہیں، یہ کلیم کرتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور میرے رب کے پاس ہر قسم کا علم اور ہر قسم کی طاقت موجود ہے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ پھر نبی موسیٰ علیہ السلام سے ہی پوچھتے ہیں کہ یہ اپنے رب سے پوچھ کر ہمیں بتائیں کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے۔ اس کے بعد جب اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ آپ ایک گائے ذبح کریں اور اس کے جسم کا کچھ حصہ اس مردہ شخص کو لگائیں، تو یہ خود ہی زندہ ہو کے بتائے گا کہ مجھے کس نے قتل کیا ہے۔ ایسا ہی کیا گیا، لمبے چوڑے سوال و جواب کے بعد ایسا ہی کیا گیا، اور وہ بندہ زندہ ہوا اور اللہ کے حکم سے، اور اس نے بتایا کہ یہ جو میرا بھتیجا جو میری کیس اس وقت لے کر پھر رہا ہے، دراصل یہی میرا قاتل ہے۔ اس کے بارے میں مفسرین کے مختلف رائے ہے کہ وہ چاہتا تھا کہ اپنے چچا کی جائیداد پہ قابض ہوا جائے یا دیگر معاملات۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس پورے واقعے میں جو قرآن مجید کا ایک بڑا مشہور واقعہ ہے، عام انسان کے لیے، آج کے مسلمان کے لیے اور ایک عامی آدمی کے لیے اس میں کیا اسباق ہے۔ سب سے پہلا سبق تو اس میں یہ ملتا ہے کہ اگر آپ کو کسی بات کے بارے میں واضح طور پر معلوم نہ ہو تو کسی ایکسپرٹ آدمی سے، کسی ماہر آدمی سے اس پہ رائے لے لینی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہمیں سمجھ آتی ہے کہ جیسا کہ بنی اسرائیل نے کیا کہ جب ان کو حکم دیا گیا تھا کہ آپ ایک گائے ذبح کریں، پھر اس کے بعد انہوں نے اس کے بارے میں مزید سوالات کرنا شروع کر دیے، کیسی ہو، کتنی عمر کی ہو۔ اس طرح کے سوالات کے جواب میں پھر ان کو کئی ایک سختیوں کا سامنا کرنا پڑا، اور اللہ تعالیٰ نے اس واقعے میں ہمیں یہ بات سمجھائی ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے تو اس کو من و عن، یعنی ایز اٹ از مان لینا چاہیے، ادروائز پھر اس میں مشکلات کھڑی ہو جاتی ہیں۔ زیادہ سوالات جو ہیں یہ بعض اوقات مشکلات کا باعث بھی بنتے ہیں۔ قرآن مجید میں ایک دوسری جگہ پہ کہا گیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم۔ ایسے سوالات نہ کیا کرو کہ جس کے جواب میں تمہیں کسی مشکل کا سامنا کرنا پڑے، بلکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر محل سوالات سے اظہار ناپسندیدگی کیا ہے۔ جب آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اے لوگو، مسلمانوں، تم پر حج فرض ہے، وہ حج کیا کرو۔ ایک صحابی سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر، ہر سال فرض ہے؟ آپ اپنا چہرہ مبارک دوسری طرف کرتے ہیں، ادھر آ کے پھر پوچھتا ہے کہ ہر سال فرض ہے؟ پھر آپ اپنا رخ مبارک جو ہے وہ بدل لیتے ہیں، پھر سوال کرتا ہے کیا ہر سال فرض ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے شدید ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا، اگر میں کہہ دوں کہ ہر سال فرض ہے تو پھر ہر سال فرض ہو جائے گا، اور پھر امت کے لیے کتنی مشکل ہو جائے گی۔ آج آپ دیکھیے کہ جب حج جو ہے اس کے لیے وہاں پہ انتظامات کے حوالے سے، یہ ایک عام آدمی کے لیے اپنی زندگی میں اس کے اخراجات کے حوالے سے کتنا بڑا مسئلہ ہے۔ بمشکل عام طور پہ لوگ ایک ہی حج کر پاتے ہیں، تو اگر یہ کہہ دیا جاتا کہ ہر سال فرض ہے تو کتنی بڑی مشکل کھڑی ہو جاتی۔ تو اسلام اس بات کو پسند کرتا ہے کہ جو آپ کو حکم دیا گیا ہے بس آپ اس پہ من و عن عمل کریں، اس پہ مزید سوالات کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ حضرات گرامی، اس واقعے میں ایک سبق یہ بھی موجود ہے کہ اس وقت کے لوگ بھی اور آج بھی کہیں نہ کہیں لوگ اس بات سے انکار کرتے ہیں کہ انسان مرنے کے بعد زندہ کیسے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے میں ہمیں یہ بتا دیا کہ جس طرح یہ بندہ آپ کے سامنے مردہ تھا، فوت ہو چکا تھا اور اس کے بعد زندہ ہوا، تو اسی طرح باقی انسان بھی مرنے کے بعد زندہ ہو سکتے ہیں۔ بلکہ پہلے 3-4 سپاروں میں اللہ تعالیٰ نے مسلسل کئی ایک ایسے واقعات کا حوالہ دیا ہے جس میں انسان دوبارہ سے زندہ ہوتے ہیں۔ اور اگر کوئی اور بات سمجھ نہ بھی آئے تو یہ جو روز کا نیند سے بیدار ہونا ہے، یہ ہمارے لیے یہ ہمارا باس بعد الموت جو ہے، یعنی مرنے کے بعد جی اٹھنے کا
دوبارہ سے زندہ ہونے کا جو عقیدہ ہے وہ تو ہمیں روز پختہ کروایا جاتا ہے۔ جیسا ہم بیدار ہونے کے بعد یہی کہتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا و الیہ النشور، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے ہمیں مارنے کے بعد زندہ کر دیا۔ تو پھر ہمیں روز یہ سبق دیا جاتا ہے کہ آپ جس طرح اب کی بار فوت ہونے کے بعد یعنی سونے کے بعد پھر سے زندہ ہو گئے ہیں، ایسے ہی قیامت والے دن بھی سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ زندہ ہوں گے اور اللہ کے دربار میں ان کو اسی طرح سے اکٹھا کر دیا جائے گا۔ حضرات، اس سارے واقعے کے بعد جب وہ گائے کو ذبح کیا، اس کو جسم کو لگایا، وہ بندہ زندہ ہوا، اس نے سچ بتایا، ایک بڑی اہم بات یہ بھی پوشیدہ ہے کہ عین ممکن ہے کہ بعض اوقات کسی واقعے یا کسی قصے کا ظاہر کچھ اور ہو لیکن اس کا باطن کچھ اور ہو۔ جس طرح کہ اس کا ظاہر یہ تھا کہ وہ بھتیجا خود FIR کٹواتا پھر رہا تھا، لیکن حقیقت میں یہ پتہ چلا کہ وہ بندہ ہی قاتل تھا اور اس نے ہی اس کو مارا تھا۔ اور یہ اصل میں اس قسم کے معاملات میں، بالخصوص قتل جیسے معاملات میں یا اس قسم کے سنگین معاملات میں بہت کیئر کی ضرورت ہوتی ہے، بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی لیے تو اسلام نے اس بات کی اجازت نہیں دی کہ اگر آپ کا کوئی بندہ کو قتل کرتا ہے تو آپ اس کے بدلے میں اس کو قتل کر دیں۔ خود نہیں آپ کر سکیں گے، آپ اس کے مقابلے میں جوڈیشل پروسیس جو ہے اس کو لانچ کریں گے، پورا ایک عدالتی نظام جو ہے اس کی طرف جائیں گے۔ ہر انسان کو اگر یہ بات یا اختیار دے دیا جائے کہ آپ قتل کے بدلے میں قتل کر دیں تو یہاں تو گلی گلی خون بہنا شروع ہو جائے اور بعد میں پتہ چلے کہ یہ بندہ جو ہے جس کو ہم قاتل سمجھ رہے تھے یہ حقیقت میں قاتل نہیں تھا۔ تو یہ بھی اس میں بہت بڑا سبق موجود ہے کہ واقعات کی جانچ پڑتال، اس کی تہ تک جانا اور اس کے حقائق کو سمجھنا یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ انسان بہت دفعہ جو ہے بہت ساری شرمندگی سے بچ جاتا ہے، بلکہ عام بھی کسی خبر کے بارے میں اسلام نے یہی اصول بتایا ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی خبر آتی ہے، اسپیشلی کوئی ایسا بندہ ہے جو ڈاؤٹ فل ہے، وہ آپ کے پاس بات لے کے آتا ہے تو اس کی آپ تسلی کر لیا کریں، آپ اس کی تحقیق کر لیا کریں تاکہ کہیں انجانے میں کوئی غلطی نہ ہو جائے اور پھر بعض اوقات اس میں بعد میں شرمندگی نہ اٹھانا پڑے۔ تو ناظرین کرام، یہ قرآن مجید کا بڑا مشہور واقعہ گائے والا جو ہے، اس میں چند ایک اسباق ہیں جو عام زندگی کے حوالے سے ہمارے ذہن میں رہنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔